أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین. حضرات، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق ہے. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. موضوع ہے شادی میں ہونے والی غلطیاں. حقیقت تو یہ ہے کہ سارا پرابلم شادی میں ہی ہے. جب تک نکاح ہوا کرتا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی. جب سے ہم نے شادی رکھا ہے اس وقت سے ہی یہ ساری چیزیں شروع ہونے لگی. اسی لیے میں جب نکاح پڑھاتا ہوں اور وہاں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ شادی میں جو شین ہے اس میں جو 3 نقطے ہیں اس کو نکال دیجئے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، یعنی شادی ہو جائے گی. تو نقطے جو ہے بہت کام کرتے ہیں، کبھی کبھی بہت نقصان دہ بھی ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نقطے کے ہیر پھیر سے خدا جدا ہو جاتا ہے. خدا میں نقطہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، خواہ ہے. اگر اس کو نیچے رکھ دیا جائے تو جدا. تو نقطے اہم ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت نقصان دہ بھی ہو جائیں گے کبھی کبھی یہ نقطے. تو شادی میں تو بہت سی غلطیاں ہیں، نکاح میں بہت سادگی. اسی لیے اسلام میں نکاح ہے، شادی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی نکاح کا ترجمہ ہی شادی ہے نا؟ نکاح کا ترجمہ شادی ہے کیا؟ نکاح کا ترجمہ شادی جب سے ہوا ہے تو ترجمے میں بھی غلطی ہو جاتی، کبھی کبھی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ بہت سی آیتوں کے ترجمے میں، احادیث کے ترجمے میں لوگوں نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے آج دین کہاں سے کہاں چلا گیا. سارے رسم و رواج، شرک و بدعات کس کی وجہ سے ہیں؟ یا تو ترجمے کی غلطیاں یا سمجھنے کی غلطیاں، ورنہ دین میں تو ہے نہیں یہ سب چیزیں. تو بہرکیف
یہ معاملہ، یہ موضوع اتنا یہ ہے کہ ایک بار ایک کمیٹی بنی، کمیٹی بنے گی، اس کا نام رکھا گیا جہیز مخالف. تو اس میں وہ لوگ ممبر بنے جن کے لڑکوں کی شادیاں ہو چکی تھی. جن کے لڑکوں کی نہیں ہوئی تھی وہ لوگ ممبر نہیں بنے اس میں. کیوں؟ آپ زیادہ سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ، ہے یا نہیں؟ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ شادی. میں تو کہتا ہوں کہ آج نماز پڑھنا آسان ہے، حج عمرے آسان ہے، شادیاں کرنا بڑا مشکل ہے. جبکہ اسلام میں نماز بھی ایک مشکل عبادت ہے، لیکن شادی اس سے زیادہ آسان ہے. کیونکہ نماز اسی وقت آپ پڑھیں گے جب وقت ہوگا، ہے یا نہیں؟ وقت کے پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں. عشاء پڑھ لیں گے کیا؟ آپ نہیں پڑھیں گے، وقت ہوگا تبھی پڑھیں گے. شادی کے لیے تو کوئی وقت نہیں بتلایا گیا، صرف اتنا بتلایا گیا کہ دونوں بالغ ہو جائیں بس. اس کے لیے کوئی وقت بتلایا گیا کہ 10 بجے کرنا ہے یا 8 بجے کرنا ہے یا عصر کے بعد کرنا ہے یا مغرب کے بعد کرنا ہے، ایسا تو کوئی وقت نہیں بتلایا گیا. بس چند چیزیں اس میں چاہیے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی. وہ کیا چاہیے؟ لڑکا لڑکی کا رضامندی، 2 گواہ، لڑکی کی طرف سے ولی. مہر کے لیے آپشن ہے، اگر کوئی آدمی مہر متعین نہیں کرتا ہے تب بھی شادی ہو جائے گی. بعد میں مثل مہر ہوگا، یعنی ان کے ماں باپ کا مہر یا ان کے خاندان میں جو مہر ہوگا وہ بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے. اور اگر آدمی شادی کے وقت طے کر لیتا ہے، ادا کرتا ہے، تو یہ بہتر کہا گیا ہے، ورنہ نکاح ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی. اب بتائیے کتنا آسان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن میرے گھر میں شادی ہوگی تو کیا میں ویسی شادی کر پاؤں گا؟ یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے. سب سے پہلے لوگ کہیں گے اچھا حضرت سب کے گھر کی بریانی کھا لیے، اپنی باری آئی تو کسی کو نہیں بلایا. بولیں گے نہیں بولیں گے لوگ؟ تو اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہے. اسی لیے میں کہا کہ سارا پرابلم یہ شادی کی وجہ سے ہے. شادی کے معنی کیا ہیں؟ خوشی کے نا. شادی کے معنی خوشی. خوشی کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ یا ہر آدمی کی خوشی ایک جیسے ہو سکتی ہے کیا؟ ہو سکتی ہے. آپ کی خوشی الگ ہوگی، میری خوشی الگ ہوگی، دوسرے لوگوں کی خوشی الگ ہوگی. اور یہیں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. کبھی ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں، بچے تیار نہیں ہو جاتے. بچہ تیار ہو جاتا ہے، ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں. لڑکا والے تیار ہو جاتے ہیں، لڑکی والے تیار ہو جاتے ہیں. لڑکی والے تیار ہوتے ہیں، لڑکے والے تیار نہیں ہوتے. کیا وجہ سے؟ کہ سب کی خوشی الگ الگ ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہو تو اچھا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہو تو اچھا ہوگا، میں ایسا سوچا تھا. کبھی کبھی ینگ جنریشن تیار ہو جاتے تو گھر میں خاندان میں کوئی بوڑھے بوڑھیاں رہتی ہیں، وہ بولتی ہیں نہیں میں اتنے سال سے امید لگا کے بیٹھی ہوں ایسا ہونا. اب پورے لوگوں کی ساری محنت وہاں پھیکی پڑ جاتی، اس لیے کہ سوچتے ہیں کہ گھر کے بڑے ہیں، گھر کے جو ہے صحیح سردار ہیں، اب ان کی آخری خواہش نہ معلوم کیا ہوگا. یہ سب باتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو ماحول میں چل رہا ہے، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. بہت سی شادیاں ہم نے دیکھا، بہت سے نکاح ہم نے پڑھا ہے. سب سے پوچھی، اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، فرض سنت نوافل تہجد سب کے پابند ہیں، حج عمرے کے پابند، لیکن شادی میں ان سے بھی مینٹین کرنے نہیں ہوا. وہ کہہ بیٹھے کہ کیا کروں حضرت، سب کچھ میں کیا، آخر میں فلاں آڑے آ گئے. انہوں نے کہا کہ ذرا یہ کر لیں گے، انہوں نے کہا کہ ذرا یہ کر لیں گے. تو بڑا مشکل ہے. ایسا ماحول بن گیا ہے. اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت مان لیا آپ میں سے، بالکل سمپل کریں گے، جانتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے لوگ؟ کتنا بخیل ہے دیکھو،
सबका खाया, अपना टाइम आया तो किसी भी नहीं बुलाया। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब आप क्या करेंगे उस वक्त पे? क्या करेंगे आप? मजबूरन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि माहौल वैसा बना दिया गया है, हालात वैसे बन गए हैं। लोगों ने इस चीज को इतना रस्मों रिवाज और सारी चीजों से इतना भर दिया है कि आदमी अगर सही तरीके से आज के दौर में शादी करना चाहे तो कोई इल्जाम नहीं लगेगा, तो आखिर में कहेगा बड़ा बखील है इसने, कि सबके शादियों में खाया गया, सब कुछ किया, अपनी बारी आई तो कहेंगे नहीं कहेंगे लोग? तो क्या ये सब भी गलत है क्या? आइए इंशाअल्लाह वो बातें हम करेंगे जो हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते हैं उसको करने से क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लिहाजा किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को हम गलत नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए जरूरी है। अक्सर व बेशतर हम लोग बहुत से वाकयात उस वक्त के बयान करते हैं शादियों के ताल्लुक से या रहन सहन के ताल्लुक से कि जिस वक्त या तो मक्के की जिंदगी थी या मदीने की बिल्कुल इब्तिदाई जिंदगी थी। यानी इब्तिदाई जिंदगी जो है बहुत तकलीफ और उसरत के थे, इसलिए कि सहाबा किराम जो मक्के में बाहैसियत थे, दौलत थी, सब कुछ थी, लेकिन जब वो हिजरत किए तो उनका सब कुछ छीन लिया गया। क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह के पास दौलत नहीं थी? थी, लेकिन जब हिजरत कर रहे हैं तो सब कुछ छीन लिया गया। इसी तरीके से दूसरे सहाबा, बड़े बड़े लोग, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में भी मालदार थे, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में भी मालदार थे। ऐसा नहीं कि उनके पास दौलत नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन हिजरत के वक्त इनमें से अक्सर लोग हैं जिनकी सारी चीजें छीन ली गई। तो मदीने के चंद साल बहुत ही उसरत और तकलीफ के गुजरे। उस वक्त के चंद वाकयात को हम और आप बयान करते हैं और कहते हैं कि आज के दौर में भी ये हो। तो सबसे पहले मैं आपको मदीने में जो सबसे गुर्बत और भूख और परेशानी में मुब्तला थे उनमें से एक नाम हम में से सब कोई जानता है, इसलिए कि सारी हदीसों में सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले वही हैं, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, है ना? आपने उनके गुर्बत के वाकयात भी सुने हैं। कई कई दिन खाना नहीं मिलने से बेहोश हो जाते थे, लोग समझते थे बीमार हैं, लेकिन नहीं, वो भूख की वजह से बेहोश होते थे। उन्हीं का वाकया कि एक बार एक आयत का मतलब उन्होंने पूछा जिसमें एक भूखे को खाना खिलाने का था, तो हजरत अबू बकर भी मसला बता के आगे बढ़ गए, हजरत उमर भी आगे बढ़ गए। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए, मुख्तसर कर रहा हूं, तो आप समझ गए। कहा कि अबू हुरैरा साथ आओ। घर जाके पूछे तो कुछ भी नहीं था। आखिर में मालूम हुआ एक प्याला दूध कहीं से तोहफतन आया था। हजरत अबू हुरैरा से कहा कि जाओ तुम्हारे पूरे साथियों को बुला के लाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह, एक प्याला दूध मैं ही कई दिन से भूखा और फिर साथियों को बुला के लाऊं? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, नबी का हुक्म था, मुझे करना ही था, खा जैसे भी हो। गए, साथियों को बुला कर लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा जहां जाहिर हुआ कि वो एक प्याला दूध पूरे साथियों को काम आ गया। अच्छा, उसमें फिर कहा गया कि अबू हुरैरा पहले इन लोगों को पिलाओ। फिर हजरत अबू हुरैरा दिल में सोचते हैं कि अल्लाह, पहले मुझे कहा जाता तो भूख दूर कर लेता, लेकिन हुक्म नबी का था। सोचिए, इसमें हमारे और आपके लिए कई कई चीजें मिलती हैं कि भूख से तड़प रहा है शख्स, नबी का हुक्म है, अमल कर रहे हैं। भूख से तड़प रहे, नबी का हुक्म है, अमल कर रहे हैं। हमारे और आपके ऊपर गुजरेगा तो हम और आप क्या करेंगे? सबको पिला दिए, प्याला में दूध उतना ही था। हजरत अबू हुरैरा से कहा गया पियो, पीते हैं। कहा और पियो, कहा पीते हैं। कहा और पियो, कहा नहीं अल्लाह के रसूल, अब पिया तो पूरा बाहर आ जाएगा। गोया इतना पिलाया आप। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नौश करते। तो ये कौन से दौर हैं? हजरत अबू हुरैरा को। लेकिन हम और आप भूल जाते हैं कि वही अबू हुरैरा कहते हैं कि जब हालात अच्छे हुए तो हम सहाबे किराम ऐसे कपड़ों में हाथ मुंह पोंछते थे जो उस वक्त का सबसे कीमती कपड़ा होता था। केतान का लफ्ज आया, हदीस है, उठा के चेक कर लीजिए। हाथ मुंह पोंछते थे। कब? जब हालात अच्छे हो गए।
تو ہمیں ان چیزوں کو بیان کرنا، ان چیزوں کو لانا ہے جو قطعاً منع ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو حالات کے تحت بدلتی ہیں، ہم اگر آج کے دور میں اس کو کہیں گے کہ یہ بھی حرام وہ بھی حرام ہے، تو پھر دنیا ہمیں اور آپ کو بھی کہے گی کہ یہ بڑا مشکل مذہب ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ تو آئیے کیا کیا ہونا چاہیے، کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہے میں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام نے نکاح کس لیے رکھا ہے؟ ایک ہے مقصد اور ایک ہے اس کی ضرورت۔ انسان کو ہمیشہ مقصد یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ضرورت بدلتی رہتی ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے کل ہونا ضروری نہیں ہے کیا؟ بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے جوانوں کو بھی وہی ضرورت ہے کیا؟ جوانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے بوڑھوں کو بھی وہی ضرورت ہے کیا؟ دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے آخرت میں بھی اسی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں۔ تو ضرورت بدلتی رہتی ہے، مقصد نہیں بدلے گا۔ تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کا انتخاب کیے، اگر صرف ان آیتوں کو ہم سمجھ لیں گے تو بہتر ہو جاتا، لیکن نہیں۔ ہمارے یہاں خطبے بھی ہوتے ہیں یا نکاحیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، بس وہی جو نہ نوشوں کو سمجھ میں آتا ہے نہ دلہن کو سمجھ میں آتا ہے، یہاں تک کہ جو قبول کرانے کے الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی عربوں کے سامنے یا جس کے سامنے عربی جو جانتا ہے وہ کہا جائے تو وہ بھی ہنسے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں قبیل تو حاضر نکاح۔ کون کہتا ہے؟ پہلے جو پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خود پہلے قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ عرب تو کبھی ایسا ہرگز نہیں کہیں گے۔ تو ہمارے یہاں تو رسم ادا کیا جاتا ہے کہ بنایا گیا ہے یہ رسم، یہ طریقہ، اس کو ادا کرنا ہے بس۔ لڑکے دلہن والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں شادی کرنا ہے، بچہ بڑا ہو گیا اب شادی کر دینا چاہیے، ماں باپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شادی کر دینا چاہیے۔ شادی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں جو سورہ نحل میں ہے وہ کہتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو اس کا جوڑا بنایا۔ ہر چیز کا جوڑا ہے، کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا جوڑا نہیں ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ تو انسانوں کا بھی جوڑا بنایا، شوہر کے لیے عورت، بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ دونوں ایک دوسرے کے جوڑا ہے۔ ان دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ وہ بنایا تمہارے لیے جوڑا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تم کو جوڑا بنانے کے بعد تم سے اولاد اور اولاد کی اولاد، یعنی ایک نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا۔ سب سے پہلا مقصد یہ۔ دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وہ سورہ روم میں ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی دنیا میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے ایک جوڑا بنایا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، دونوں کا جوڑا بنایا۔ اس کے لیے بہت سے لفظ استعمال کیے گئے، سول میٹ، یہ وہ سب کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن اصل چیز جوڑا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، دونوں ملتی ہیں، دونوں کی زندگی تب مکمل ہوگی انسان کی زندگی، اس لیے کہ جوڑا ہے۔ دو پہیے ہیں زندگی کے، گاڑی کے دو پہیے ہیں، پہیے سمجھتے ہیں نا، دو ویل، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی یہ زندگی انسان کی، اس لیے ان دونوں کو ملا کر کے ایک زندگی بنائی گئی ہے۔ اردو میں اس کے لیے بڑے اچھے لفظ آتے ہیں، ہم سفر، یعنی زندگی بھر ساتھ رہنے والے، رفیق حیات، زندگی کے ساتھی، زندگی بھر کے ساتھی ہے۔ یہ سب چیزیں آج ختم ہو چکی ہیں، مقصد ہی ختم ہو چکا ہے شادی کا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان آیتوں میں سب سے پہلا مقصد کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا، آپس میں سکون، انسان کی فطرت میں ہے، مرد اور عورت دونوں، اس لیے میں انسان کہہ رہا ہوں، مرد نہیں کہہ رہا ہوں، عورت نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت میں ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں
تو جو سکون بازار میں نہیں، باہر نہیں، گھر کے باہر نہیں، ایک انسان کتنا تھکا ہوا پریشان ہو، گھر جائے اگر اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے لیے ہیں تو دیکھیے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو اپنے گھر میں سکون نہیں ہے، قسم اس کو کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا ہے، دوستوں میں یا بازاروں میں نہیں مل سکتا سکون۔ ظاہری وہ ہنس سکتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر، ظاہری وہ بات چیت میں آپ کے ساتھ مشغول ہو سکتا ہے، لیکن جو سکون یہاں پر ہوتی ہے وہ اسی وقت اسے نصیب ہوگا جب اسے گھر میں سکون ملے۔ تو قرآن نے سب سے پہلے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت، بھائی چارگی، محبت، الفت، ملنساری، ایک دوسرے کی غم خاری، ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آنا، یہ سب چیز جو ہے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے رکھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہے اس لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ سورہ روم کی اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ سورج، چاند، زمین، آسمان اور بھی دوسری بڑی چیزوں کے نشانیوں کو ذکر کر کے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، حفاظ ہیں یہاں کہ سورہ روم میں وہ ساری آیتیں ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جوڑا بنایا انسان کو اور اسی کے نفس سے بنایا۔ تو اصل شادی کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر ایک بڑی اچھی حدیث ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی مدد کرنا کس کا ذمہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کی مدد کرے۔ ان میں سے ایک الناکح الذی یرید العفاف، وہ آدمی اس لیے شادی کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو گناہ سے بچائے، ہر چیز کے گناہ سے، آنکھوں کے، ہاتھوں کے، کانوں کے، ان سارے گناہ سے بچانے کے لیے شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ذمہ لیتا ہوں، اس کی روزی، اس کی صحت، اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر آیت بتلائی گئی کہ اگر تم نکاح اس لیے کرو گے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری غریبی لاحق ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری غریبی کو دور کرے گا۔ اگر اس لیے شادی کی جائے تب اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرے گا، اگر اس لیے شادی کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں مقصد کی طرف آنا چاہیے کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ آج شادیاں ہو رہی ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کو قائم رکھنے کے لیے، انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو باقی رکھا ہے۔ لیکن آج ہم جب اپنی زندگی کے لیے، یعنی لائف پارٹنر کہیے یا شریک حیات کہیے، رفیق حیات کہیے، سب سے پہلے لوگ شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ بایو ڈاٹا منگایا جائے، ہے نا؟ اب وہ بایو ڈاٹا تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں شیطان آتا، کہتا ہے کہ سیدھا سادہ بناؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے، تھوڑا لکھو میری فیملی ایسی۔ میں ایک بایو ڈاٹا دیکھا جس میں لکھا تھا کہ لڑکی ایسے گھرانے سے جو ہو ویل ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ میں کہا ویل ساؤنڈ کیا؟ پرانے زمانے میں جو نغارے مارتے تھے وہ مارتے ہوئے آنا ہے کیا؟ تو مجھے انگریزی نہیں آتی تھی اس ٹائم پر، اسی لیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو لوگ بتائیں نہیں حضرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہونا چاہیے، ہم پوچھیں گے نہیں، آپ خود دے دیجئے گا۔ یہی نا مطلب ہوا، ویل ساؤنڈیڈ کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا وہ بھی دیکھیے جو بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسا نہیں کرتے، چھوٹے لوگ ہی تقاضا کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، 2-3 IAS IPS بھی تھے۔ تو میں کہا آج کل ایک لفظ ہے اردو کا، ماڈرن فقیر، جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ماڈرن فقیر کون لوگ ہیں؟ ایک فقیر تو ہوتا ہے جو مسجد کے سامنے ادھر ادھر مانگتا ہے، ماڈرن فقیر وہ مالدار ہیں
جو اپنی شادیوں میں مانگتے نہیں، سب کچھ یا تو بروکر کو بول دیتے ہیں، یا نہیں تو لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، میں اپنی بیٹی کو یہ دیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں ہمارے گھر میں تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت سیدھے سادے رہتے ہیں، وہ بڑی بہو ہے نا، ان کے ماں باپ زبردستی سے یہ چیزیں بھیج دیے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کی بیٹی بہو بن کے آ رہی ہے، عزت سے رہنا ہے تو یہی نا مطلب ہوا۔ تو یہ ماڈرن فقیر ہیں، بیچارے مانگتے نہیں ہیں، ہاں بس صرف اشارہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے، مانگتے نہیں کبھی بیچارے یہ لوگ۔ ان کو ضرورت کیا ہے مانگنے کی؟ سب کچھ تو ہے ان کے پاس، اس لیے مانگتے نہیں ہیں۔ تو کیا ان سب چیزوں کو آج کے دور میں کیسے دیکھا جائے؟ تو سب سے پہلے یہ جو ہوتا ہے یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اور آپ رسم و رواج کے قائل ہیں، بلکہ میں نے دیکھا کہ جو جتنا حیثیت مند ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اور زیادہ ہرس ہوتی ہے۔ دہلی میں کسی نے ایک مضمون لکھا تھا اردو میں کہ آج کل شادیاں کم ہوتی ہیں بلکہ دو لالچی آپس میں جمع ہوتے ہیں۔ لڑکی والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ دے رہے سب کچھ، لیکن ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نا، ان کی مالی پوزیشن کیا ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں، تبھی تو لڑکا دیتے ہیں۔ مان لیا 1000 ہم کہیں کہ دین کو ترجیح دیجئے، کتنے لوگ ہیں جو دین کو ترجیح دیتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے ہیں کہ دین کو ترجیح جو تمہارے دونوں ہاتھ تر رہیں گے، خوش رہیں گے۔ لیکن کہاں ہے جو دین کو ترجیح دیا جاتا؟ ہاں دین کو ترجیح دیا جاتا ہے کہ حضرت کو، قاضی صاحب کو، خطیب صاحب کو بلا کے نکاح پڑھاتے ہیں، وہی دین ہے۔ نکاح پڑھا دیا، آپ چلیے، آپ کا کام ہو گیا، اس کے بعد سب کچھ ہم لوگ کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آدمی سے تو کہا گیا کہ سب سے پہلے خاندان کو دیکھو، لیکن وہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، عرب مال کو دیکھو تو فلاں دیکھتے ہیں، ترجیح جیسا کہ بتلایا جاتا ہے۔ لیکن سوال میں کر رہا ہوں کہ بیان کرنے کے لیے مجھے بھی کہا جا رہا، میں کر رہا ہوں، مجھے بھی جب وقت آئے گا میں کرنا چاہوں گا، تو اگر میں تیار ہو گیا تو بچے بھی تیار ہو گئے تو کوئی اور، سب تیار ہو جائیں گے، پوری سوسائٹی کہے گی کہ ماشاءاللہ حضرت اتنے سال سے نکاح پڑھا کے سب کی دعوت کھائے، اپنے بار سب کو بھول گئے۔ ضرور کہیں گے نہیں کریں گے؟ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ترجیح یہ دینا چاہیے دین، اس سے بہت سے فائدے ہیں۔ نیک ہو ماں باپ تو اولاد بھی نیک ہوں گے، اس لیے کہ اولاد کہاں سے آتی ہے؟ انہی دونوں کے خون سے، اسی خون کا اثر ہوگا اسی سے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں اچھے لوگ تھے، سب پہلے ان کے ماں باپ ہی نیک تھے، مائیں نیک تھی، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ تو خاص کر عورت کے انتخاب میں آدمی کو چاہیے کہ دین کا پہلو سب سے پہلے ہو، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ خود بخود اللہ دینے والا ہے۔ دین ایک ہی چیز ہے جو ہم جب تک حاصل نہیں کریں گے ملنے والا نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کی قسمت میں، اس کی قدر میں، اس کی مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ دین ایک ہی ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے، ہم کو اپنانا ہے، ہم کو ترجیح دینا ہے، ہم کو حاصل کرنا ہے، تبھی ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اوپر چھوڑا گیا کہ تم کتنا چوائس کرو گے، تم کتنا اس کو حاصل کرو گے، اتنا ہی ہم دیں گے۔ باقی کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ ہم چاہیں گے بھی تو نہیں مل سکتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ لیکن دین ہم جتنا چاہیں گے اتنا ملتا جائے گا، ہم جتنا اس میں بڑھوتری چاہیں گے اتنا ملتا جائے گا، باقی چیزوں میں نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد خیر نکاح کی محفل ہوتی ہے۔ اب نکاح بالکل سادہ سیدھا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے مسجد میں ہی نکاح ہونا، یہ یاد رکھیے آپ کو۔ بہتر ہے، بہتر کہا گیا ہے، افضل کہا گیا ہے۔ کسی نے نہیں لکھا ہے کہ مسجد میں نکاح فرض یا سنت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ آج کل کے دور میں اور زیادہ افضل ہے کہ آپ بہت سے چیزوں سے بچ جائیں گے، بہت سے رسم و رواج، خرافات، ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ مخواہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد خود اس سے تکلیف ہوتی ہے، کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر پھول ہے، یہ عورت کے لیے تو درست ہے کیونکہ پھول خوشبو، عورت کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جو دور تک نہ پھیلے. مرد کے لیے وہ خوشبو نہیں ہے، مرد کے لیے خوشبو وہ ہے جو عطر ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن لوگوں نے اس کا بہانہ بنا کے ایک شادی میں تو ہم نے دیکھا کہ نوشا بے ہوش ہو گیا بیچارہ، اتنا زیادہ جو ہے اس کے اوپر وہ پھول رکھا گیا تھا کہ آخر گرمی، مدراس کی گرمی ہی پہلے سے مشہور، اس کے اوپر اس کو پورا کور کر کے اور نہ جانے کب سے اس کو گھما رہے تھے، کیا کر رہے تھے، آخر بے ہوش ہو گیا. تو اس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ نکاح لیٹ ہوا، یہ حالت ہو گئی اس کی. اچھا اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، 10,000 15,000 5,000 کئی ہزار پھول پہ خرچ کرتے ہیں. کیا کام آیا؟ وہ کچھ بھی نہیں، سب بیکار ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سمپل سا نکاح یہ ہے کہ آدمی کہیں بھی نکاح کر سکتا، گھر میں بھی ہو سکتا ہے نکاح، گھر میں بھی ہو سکتا ہے اگر جگہ ہے. دیہاتوں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، شہر میں ذرا مشکل ہے تو ٹھیک ہے، لوگ اس کے لیے شادی محل جاتے ہیں یا مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. مسجد بہتر ہے، افضل ہے. تو آدمی کہیں بھی نکاح رکھ دے. نکاح کے لیے تو میں نے بتلایا کہ لڑکا لڑکی کا راضی ہونا، ولی، مہر اور 2 گواہ، بس اتنا سمپل سا. کوئی بھی آ سکتے ہیں جماعت کے لوگ. اب حدیث آئے کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. اعلان کا مطلب کیا ہے؟ آج کل تو بہت سے طریقے اعلان کرنے ہیں. آپ رخہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک اعلان ہے. لیکن اب رخے میں بھی دیکھیے انسان اپنا پریسٹیج دکھاتا ہے نا. تو اصل کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر. شیطان کیا ہے؟ تم کو ہمیشہ فقیری سے ڈراتا ہے جبکہ وہ حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا. آدمی روخہ دیکھنے جاتا ہے، کمپنی میں جاتا ہے، تو شیطان اس وقت آ کے کہتا ہے دیکھو جی تمہاری حیثیت اچھی ہے، سادہ روخہ رکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے. تو یہ کیا کر رہا ہے شیطان؟ برائی کا حکم دے رہا ہے. وہی مسجد کا چندہ ہو، مدرسے کا چندہ ہو، کسی غریب یتیم کو دینا ہو تو کہے گا اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے، پہلے اپنے گھر میں چراغ بعد میں مسجد میں چراغ. بولتا ہے نہیں بولتا ہے شیطان؟ ہم نہیں کریں گے دوسرا کوئی کر لے گا. لیکن وہاں شیطان کہتا ہے نہیں، تمہارے گھر کی شادی کیا روخہ دینے گئے تو کیا عزت رہے گی، تھوڑا ویلو والا رہنا، یہ رکھنا. کیا سر کے نیچے تکیہ رکھ کے سونے کا کام تھوڑا ہی کرنا ہے. تو لوگ اتنے موٹے موٹے آج کل آ رہے ہیں، ڈبے کے قسم کے آ رہے ہیں، نئے نئے طریقے. تھوڑے بولتے نہیں ہم دعا کی کتاب پرنٹ کیے ہیں اس لیے تھوڑا ڈبہ بنانا پڑا ہے. کون بولا آپ کو دعا کی کتاب شادی میں پرنٹ کرنے کے لیے؟ یہ سب بیکار ہے. اب دعا کی کتاب رکھتے ہیں، ڈبہ خالی جگہ رہتی ہے تو انہیں کمپنی والا خود آپ کو راستہ دکھاتا ہے، تھوڑا یہاں کچھ رکھو، تھوڑا وہاں کچھ رکھو. اب اس سب رکھنے کے بعد اتنے موٹے موٹے ڈبے بھی بن رہے ہیں آج. حالانکہ نکاح کس لیے، روخہ کس لیے؟ بھئی جگہ، ٹائم، ڈیٹ معلوم کرنے، اتنا ہی نا. آج کل تو بالکل آسان ہے، ایک سادہ سا بناؤ واٹس ایپ میں سب کو بھیج دو. کون کریں گے؟ ایک رخہ میں پورا کام ہو سکتا ہے. کاپی کرو سب کو بھیجتے جاؤ، بس قصہ ختم. جگہ اور روخہ بھی تو دیں گے تو گھر میں کہیں رکھ دیں گے. یہ تو آج کل اتنا فائدہ مند ہو گیا کہ کہیں بھی رہے گا، بھول گئے تو کہیں بھی اٹھا سکتے ہیں. آج کل اتنا شادیاں، کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب کو یاد نہیں تھا، شادی مسجد میں تھی، انہوں شادی محل پہنچ گئے جس کی وجہ سے نکاح لیٹ ہوا. کل کی بات میں کر رہا ہوں، عصر کی. کیونکہ شادیاں اتنی ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آج کی شادی کہاں ہے، کل کی شادی کہاں ہے. کسی ہم لوگوں کو خود ہوتا ہے ایک ہی دن 2 3 شادیاں رہتی ہیں تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں ہے. تو رخہ کیونکہ گھر میں ہے، کم سے کم واٹس ایپ میں رہے گا تو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے آسان طریقہ. لیکن کون کریں گے آج؟ سیدھا سادہ ایک ڈیزائن بنائیے سب کو بھیج دیجئے، آسان طریقہ. تو سب سے زیادہ آج بیکار خرچہ ہو سکتا ہے دلہا دلہن یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھیں گے رخا، آپ اور ہم کیا کریں گے اس کو؟ اب پھر اس میں بسم اللہ رہتا ہے، کہیں پھینک بھی نہیں سکتے. اللہ کے نام لکھتے ہیں لوگ، خیر بسم اللہ نہیں تو ان دا نیم آف اللہ لکھتے ہیں، دا موسٹ مرسیفل بینیفیسنٹ، تو وہ بھی تو اللہ کا نام ہوا. پھر اب آج کل دعائیں آ رہی ہیں بارک اللہ لکما، اس میں بھی اللہ. اب اس کو کہاں پھینکا جائے؟ گھر میں رہنے کے لیے تو اتنے چھوٹے گھر ہوتے جا رہے ہیں، انسانوں کے لیے جگہ نہیں. اب یہ سارے رخے کہاں رکھتے جائیں گے ہم لوگ؟ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رخ کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے، چیز یاد رکھیے. میں نے کہا نا شروع میں کہ 2 چیز یاد رکھیے، مقصد اور ضرورت. مقصد کیا ہے
डेट टाइम जगह बतलाना है ना, तो उसके लिए एक पेपर चाहिए। सादा ही रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसमें क्यों हम अपनी शख्सियत दिखाने लगते हैं, या अपना माल या अपना दौलत या अपना प्रेस्टेज या अपनी सारी चीजें दिखाते हैं, जरूरत नहीं है ये सब। तो ये भी सब चीजें गलत चीजें हैं, इससे भी बचना चाहिए इंसान को। खैर उसके बाद रुक़े का मामला हो जाता है, तो फिर रुक़ा देने के लिए आपको मालूम है कि एक एक शादियों में बाज़ जो बाहैसियत हैं और जिनके फैमिली ज्यादा है, सिर्फ दावतें देने में जितना खर्चा होता है, एक गरीब की शादी हो सकती है। लोगों ने मुझे यह भी बतलाया कि अगर सिर्फ मर्द जाके दावत देंगे तो सिर्फ मर्द ही आएंगे। नहीं ना, उन्होंने मर्द बने चाको दावत दी, औरतों को नहीं, हालांकि उस पर लिख के देता है विद फैमिली, लेकिन नहीं आएंगे बोल रहे। क्या सही है? सही है ना? जिन्होंने बताया सही बतलाया क्या? सही। देखिए तो ये तक भी है, खाली मर्द बोल दिया तो सिर्फ मर्द आएंगे, हाँ औरतें जाना। अब बताइए दो आदमी अगर कोई आदमी दावत देना है, बेंगलोर में रिश्तेदार होगा, हैदराबाद में रिश्तेदार होंगे, दूसरी जगह, सब जगह जाके देना आना कितनी तकलीफ की बात है। आज के दौर में हर इंसान मसरूफ है, बिजी है, कारोबार है, नौकरी है, सब कुछ है, होता है नहीं होता है तकलीफ। पोस्ट में भेजो तो उन्होंने क्या जी पोस्ट में भेज दी तो हमें जाना कि अस्तगफिरुल्लाह। यानी मकसद था आपको बता देना कि फला दिन फला जगह फला इतना टाइम को शादी है। सिर्फ मालूम हो गया तो नहीं आ सकता इंसान, नहीं आएगा। नहीं ना, उन्होंने रास्ते में मिल को बोल दिए, घर आके नहीं बोले। ये देखिए, अच्छा सब कुछ देने के बाद उसके बावजूद भी मिलते हैं, और अगर आप जिक्र नहीं करेंगे कि 16 दिन शादी है, भूलो नहीं, क्या जो उन्होंने रोका खाली दे दिया, उसके बाद कुछ भी बोले नहीं ना, अस्तगफिरुल्लाह। क्या क्या लोगों में यह है, देखिए शादी के लिए ये सब बेकार चीजें हैं। खैर उसके बाद अब मुख्तसर चलेंगे हम कि उसके बाद शादी भी तो होना है ना, सिर्फ पहले की चीजें बताएंगे तो कैसा है। आप लोग समोसा तो खा लिए शादी के पहले ही, हालांकि वो बाद में खाना था। तो खैर उसके बाद शादी का वक्त आ गया, मुख्तसर चंद लोग मशरे के महल्ले के सारे जमा हो जाए तो बस है, बाकी तो मकसद है ऐलान होना, मालूमात होना। लेकिन नहीं, खैर चलिए रिश्तेदार को बुलाना ये कोई गलत नहीं है। हाँ, बुलाने के जो तरीके बतला दिए गए ये गलत है। ये जो शरायत रखे गए बाकायदा घर आके दौड़ी चढ़ के चौखट चढ़ के, बहुत से लोग बोलते हैं ना हमारे चौखट को चाय दें, ये सारी चीजें ये सब गलत है, ये बेकार चीजें। हमें अपने जहन को साफ करना चाहिए। ये सब उस वक्त होता है जब खुद रिश्तेदार को रिश्तेदारों से आपस में दोस्ती मोहब्बत नहीं होती है। तब अगर दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी, रिश्तेदारी होगी, तो हरगिज इन सब चीजों को जो है आदमी नहीं समझेगा, और खुशी से अच्छा माशाल्लाह शादी है क्या उनके घर में, चलो खुशी से जाएंगे, दुआ देंगे। दिल ही में गंदगी रखे हजार कहें बारकल्लाहु लकुमा बारकल्लाहु, नहीं हो सकता भाई साहब। खुशी से कहना है ये सब चीजें। तो ये सब चीजें पहले दिल से होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को भी अवॉइड कर। निकाह हुआ मुख्तसर सा होना चाहिए, कहीं भी करें, मस्जिद में करें या शादी, मतलब अपनी सहूलत के लिए। सहूलत का मतलब पैसे की सहूलत नहीं। मान लिया अगर एक आदमी के ज्यादा दोस्त अहबाब हैं तो आदमी कहीं रखे, लेकिन मैंने कहा याद रखिए बेहतर मस्जिद, इसलिए कि बहुत से आज के दौर में आप चीजों से बच जाएंगे। दूसरी बात है कि मस्जिद एक पाक जगह है, इससे पाक जगह कोई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई मस्जिद के बाहर रखता है तो वो गलत नहीं है, ये अच्छी तरह याद रखिए। गलत हरगिज नहीं है, घर में रखे वो भी ठीक है, कहीं भी रखे ठीक है। हाँ, ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए जहां पे हमेशा गलती, उर्वानियत, नाच गाने, इन सब चीजें होती हैं। ऐसी जगहों से बचना चाहिए। जैसा कि हमने भी खुद ऐलान कर दिया मार्च 1 के बाद, जो मार्च गुजर गया उससे कभी होटल में इंशाअल्लाह हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और अभी हुआ, कई लोगों ने बहुत जबरदस्ती की, लेकिन मैं कहा नहीं, बड़े बड़े लोग, आखिर में माशाल्लाह उन्होंने मस्जिद में रखा। हाँ, और उसमें से एक के जिम्मेदार यहाँ बैठे भी हैं, उन्हीं की फैमिली का निकाह है। तो लड़के वाले मुझे ज्यादा फोर्स किए, लड़की वाले नहीं, लड़के वाले मुझे ज्यादा फोर्स किए कि नहीं आप इतने सारे हमारे फैमिली का, और उनकी पूरी फैमिली का मैं पढ़ाया, नहीं इनकार में नहीं कर रहा हूं, बाहर जाके पढ़ाया, सब कुछ किया। लेकिन अब मैंने कह दिया कि होटलों को अवॉइड करना है। आप लोग भी अवॉइड कीजिए। ये सारे होटल किसके हैं, हमारे सारे पैसे किसके हाथ में जा रहे हैं? कौन सा अच्छा चीज होता है होटल में? क्या खाना अच्छा होता है? कौन से 5 स्टार होटल है जिसकी बिरयानी अच्छी होती होगी बताइए? उतनी अच्छी बिरयानी तो हमारे कुक पका लेते हैं, जो वो बेहतर टेस्टी रहता है। फिर क्या जरूरत है शान और शौकत के लिए होटलों को जाना?
بہتر ہے اوائڈ کیجیے آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں. تو یہ چیز جو ہے بالکل مختصر سا ہونا چاہیے. نکاح کے وقت نصیحتیں ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے. نکاح تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ میں پڑھاؤں، کوئی اور پڑھائے، کوئی پڑھائے. کوئی بھی آدمی جو ان سنت کا پابند ہے، ساری چیزیں ہیں تو پڑھا سکتے ہیں. ماں باپ بھی پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کا نکاح، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چونکہ یہ ایک سسٹم ہے شہر کا، وہ دفتر کا سسٹم کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اور رجسٹر میں آنا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں ہوتی. تو وہ بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی پڑھا سکتے ہیں. لیکن ایجاب و قبول جہاں تک بہتر ہے دلہن کے والد جو ولی ہیں ان کو کرانا چاہیے. ہاں اگر وہ کسی کو اجازت دے دوں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اب وہ سب چیزیں تو آپ بھی ہیں جو غلط جانتے ہیں، بارات آنا، پھر وہ دلہے کے ساتھ جو سب کچھ ہوتا ہے، نکاح میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا. اب کچھ چیزیں اس میں ہیں جو خوشی کے لیے ہوتی ہے. اب جو چیز خوشی کے لیے ہوتی ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ غیر کا نہ ہو، شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. بہت سی چیزیں ہیں جس کا ہم دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ولیمہ اس وقت کیے ہیں جس میں بکرا ذبح کیے ہیں. تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. جبکہ ایسے بھی شادیاں ہوئی کہ آپ نے ولیمہ جو ہے بس ایسا ہی کیا، لوگوں کے پاس جو کچھ تھا جمع کر کے آپ نے ولیمہ کر دیا، وہ بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ چند چیزیں جس کی خوشی اور وقتی طور پر کی جا رہی ہے اور کسی دوسری قوم کا رسم و رواج نہیں ہے تو خوشی کے لیے کرتے ہیں تو ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے. یہ چیز یاد رکھیے. خوشی کے لیے کیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ایک شادی میں کچھ بچیاں کچھ نظم پڑھ رہی تھی جو عربوں کا رواج تھا، اور اس وقت وہ دف بجاتے تھے. آج کل تو دف نہیں ہے. تو جو نظم پڑھ رہی تھی تو لوگوں نے منع کیا، کہا کہ یہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پڑھنے دو ان کو. اگر تمہارا طریقہ ہے یہ کہ خوشی کے موقع پر ایسی نظمیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو. لیکن جب بچیاں نظم پوری پڑھتی رہی تو اس میں ایک شعر آیا جس کا معنی غلط تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شعر کو نکال دو. وہ شعر کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو نکال دو، یہ غلط ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز صرف خوشی کے لیے کی جائے گی، کیونکہ شادی نام رکھ دی ہے آپ تو تھوڑی بہت خوشی تو ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں کہ جمعہ کے خطبے میں یا بیان میں یا آج کے بیان میں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی چیز اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جو خوشی ہو، جیسے مہندی لگانا ہوا اور جو دوسرے تھوڑے چھوٹے جو غلط طریقے سے نہ ہو، عورت مرد کا اس میں اختلاط نہ ہو، غیر محرم لوگ اس میں نہ آئیں، صرف خواتین کچھ کرتی ہیں خوشی کے لیے، تو ان چیزوں کو ہم حرام کہیں یا غلط کہیں یہ مناسب نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھ لیجئے. سمجھ میں آتا؟ جیسے مہندی لگاتے ہیں تو غلط چیز تو نہیں ہے. اب اس وقت پہ جو ہے کچھ خوشی کے لیے اور بھی کریں تو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، غیر محرم نہ آئے، غیر رسمی چیزیں نہ ہو. ایسی چیزیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے. پھر نکاح میں بھی ایسا ہی سنت کے مطابق اس کو یہ کیا جائے. دوسرا جو نکاح میں سب سے خطرناک چیز ہے وہی ہے جہیز. یہی سب سے زیادہ غلط چیز ہے. اس کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. کیوں کہ یہ جو رواج آیا ہے غیروں سے آیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ جو سب سے نقصان دہ چیز کہ اس کی وجہ سے بہت سے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں. اور تیسری چیز اس کی وجہ سے جو آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں وہ بھی لین دین میں کمی ہو جانے کی وجہ سے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں. پھر ایک اور چیز ذہن میں میرے آئی کہ کبھی بھی شادی میں ایک دوسرے کو چاہیے کہ اپنے رشتے اور خاندان کے بارے میں صحیح صحیح بات کرے. آج کل مسلم معاشرے میں ایک بہت غلط بات آ گئی ہے، وہ یہ کہ اگر لڑکا باہر ہے، فورن میں ہے، ایسا ہے تو ہر لڑکی والے تیار ہو جاتے ہیں شادی کرنا، ہے یا نہیں؟ خواہ وہ کچھ بھی ہو، صحیح ہو غلط ہو. شادی کے 6 مہینے 1 سال کے بعد لڑکا یہی نظر آتا ہے، کیا بھائی؟ نہیں، وہ کچھ ویزا کا پرابلم ہے اس لیے اس کے بعد واپس نہیں گئے. تو اس نے دھوکہ دے کے شادی کیا نہیں کیا؟ تو کبھی بھی انسان کو اپنی حقیقت ظاہر کر کے شادی کرنی چاہیے.
خاص لڑکے والوں ہوں یا لڑکی والے ہو، دونوں بھی۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ ایک بار ایک لڑکے کو ایسا ہی نسبت ہو رہی تھی، تو لڑکے کو سکھایا لڑکے والوں نے کہ دیکھو جو بھی سوال کریں گے ذرا ہائی لیول میں جواب دینا، کیونکہ یہ تھا۔ لیکن کبھی بھی یاد رکھیے حقیقت آج نہیں تو کل باہر تو آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ آج دھوکہ دے کے شادی کر دیں گے، کل حقیقت آئے گی تو پھر اختلاف ہونا ہی ہے۔ اب لڑکے کو سمجھا کے بھیجے تھے، مان لیا اگر تم کو پوچھیں گے کیا پڑھے ہو تو کوئی بڑی ڈگری بتانا، کیسے آئے ہو تو کوئی بڑی سواری۔ خیر لڑکا گیا تو لوگوں نے پوچھا بھئی آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں یا نہیں؟ میں تو ایم ڈی ہوں۔ اچھا ٹھیک، کیسے آئے ہیں؟ کار سے آئے یا ٹرین سے؟ نہیں میں تو پلین سے آیا ہوں۔ اچھا بالکل۔ اتنے میں بول رہا تھا تو بچے کو کھانسی آ گئی، تو پوچھے کہ آپ کو کھانسی ہے؟ نہیں مجھے ٹی بی ہے۔ تو چونکہ جواب کہا گیا تھا اس کو ہائی لیول میں دینے کے لیے، تو اس نے کھانسی کو معمولی بیماری سمجھا۔ اب بتائیے اس کے بعد رشتہ رہے گا کیا؟ تو حقیقت کبھی بھی ظاہر ہو جائے گی، آج نہیں تو کل بچی جائے گی، بچہ آئے گا، دونوں خاندان ملیں گے، تو حقیقت تو ظاہر ہونا ہی ہے، تو کیوں جھوٹ بولنا؟ اسی لیے کہا گیا قرآن کی ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہو۔ یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے سچائی ضروری ہے، آج نہیں تو کل حقیقت باہر آنے والی ہے، اس لیے کبھی دھوکہ دے کے شادی نہ کرو۔ یہ بات ظاہر آ جائے گی تو اس کے بعد اچھائیاں بھی ہوں گی، تب بھی جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ اچھا، نسبت میں آج کل ایک بہت بہترین طریقہ حدیث بھی ہے کہ لڑکے اکثر لوگ حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ لڑکی کو نکاح سے پہلے اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں، ہے حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ میں ایک بہت پرانا واقعہ بولتا ہوں۔ سیلم آپ جانتے ہیں، مدراس کا واقعہ ہے، تمل ناڈو کا ہی ہے۔ مدراس کے لوگ ماں باپ گئے، آج سے 15-20 سال پہلے تو ماں باپ جو کچھ بولتے تھے بچے سن لیتے تھے، ہے یا نہیں؟ ہم سب کی شادیاں ویسا ہی ہوئی نا، لیکن ہم لوگ بچوں کو آج بولیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بچے کہیں گے نہیں کم سے کم ایک بار تو دیکھنا، فوٹو تو کم سے کم دیکھنا، اور ایسی ہو ویسی ہو۔ آج کل تو وہ بھی ہے، آدمی لڑکا کیسا ہی ہو لیکن لڑکی کیسی ہونی چاہیے، ایک دم گویا بھی جنت سے حور بن کے آئی ہو، ہے نا؟ بہت ضروری سمجھتے ہیں لوگ، خالی رنگ میں ہی پوری دنیا جا رہی ہے۔ تو خیر ماں باپ دیکھ کر آئے۔ 50 سال پہلے نارتھ آرکاٹ میں بہت پردہ تھا، پردے کا بہت رواج تھا۔ ماں باپ گئے، جا کر دیکھ کر آئے، بچے کو بولے بچہ ذرا ماڈرن تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ کہا نہیں میں دیکھوں گا۔ اب 50 سال پہلے یہ بڑی عجیب بات تھی، تعجب کی بات تھی، وہ بھی نارتھ آرکاٹ میں۔ ماں باپ پریشان، لڑکے کے ماں باپ بھی، لڑکی کے ماں باپ، ارے کیا بولیں گے لڑکی والے۔ خیر بات کیسے بھی لڑکی کو معلوم ہو گئی کہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نہیں دیکھوں گا شادی نہیں کروں گا۔ لڑکی بولی ارے جب ماں باپ راضی ہیں، اب شادی ہونے والی ہے تو دیکھنا میں کیا غلطی ہے، اجازت دے دیجئے۔ ماں باپ پریشان، کہہ رہے بھائی یہ لڑکی کیسے جواب دے رہی ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہیں گے اچھا لڑکی بہت ماڈرن ہے، لیکن سنیے، لڑکی جب جواب دے دی تو ماں باپ خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ لڑکا آ کے دیکھا لڑکی کو، دیکھا پسند کر لیا۔ اس کے بعد لڑکی بولی میں شادی نہیں کروں گی۔ کیا حال ہوا رہے گا لڑکے کا؟ زبردست تھپڑ ہے نا، سب پریشان۔ صاف لڑکی بول دی میں شادی نہیں کروں گی۔ لوگ پوچھے بھائی کیا بات ہے، عزت والی بات ہے۔ کہا جو آدمی جو ماں باپ پیدا کیے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا تو میں تو غیر گھر سے جا رہا ہوں، میرے اوپر بھروسہ کرے گا کیا گارنٹی ہے؟ بچی دیندار تھی یا نہیں؟ عقل مند تھی، ہوشیار تھی۔ تو یہ لڑکے ذرا زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دیکھ کے ہی کریں گے۔ اگر لڑکیوں سے کہا جائے کہ تم اپنی چوائس بولو تو کتنے لڑکے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ لڑکیاں کس کو پسند کرتی ہیں؟ وہ کلر بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، اچھی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، بس، ہے یا نہیں؟ لڑکیاں بھی آج کل وہی چاہتی ہیں کہ کلر اچھا وہ سب نہیں، رومانس ہو، ہینڈسم ہو، یا وہ سب نہیں، بینک بیلنس ہونا، یا تو اچھی بائک رہنا، یا نہیں تو کار رہنا، ہے یا نہیں؟ یہی دیکھتے ہیں نا۔ ماں باپ کی پسند کون دیکھتا ہے آج کل؟ دین کون ترجیح دیتا ہے؟ سب جگہ صرف وہ چیزیں جو ظاہری ہیں، حالانکہ رنگ بھی ختم ہونے والا ہے یا نہیں؟ خاندان میں بھی کوئی ایک آدمی غلطی کرے گا، پورے خاندان کا نام خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نسب یہ بھی بدلنے والی چیز ہے، نسل بدلتی رہتی ہے یا نہیں؟ کسی خاندان میں شادی ہو گئی، دوسرے خاندان کی نسل بدل گئی، سب کچھ بدل جائے گا۔
لیکن دین کو کیوں ترجیح دیا گیا کہ اگر صحیح دین ہے. اچھا دین کے بھی آج کل کیا لوگ بولتے ہیں, نہیں بھائی لڑکی ماشاءاللہ برقع پہنتی ہے, حجاب میں ہے, لڑکا نماز پڑھتا ہے, بھائی یہ دین ہے کیا؟ یہ اس کو دین کہا گیا ہے کیا؟ نہیں, دین کہا گیا سب سے پہلے اخلاق ہو. اخلاق ہوگا, حلال و حرام کی تمیز ہوگی, جائز ناجائز کا فرق ہوگا, تو کل کے دن حلال کمائی کما کے ہماری بچی کو پالے گا یا بیوی کو پالے گا. اخلاق اچھا ہوگا تو کل کے دن کسی کے اوپر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, اپنی بیوی کے اوپر جو ہے اس کو نگاہ رہے گی. یہ اصل چیزیں دین ہے. لیکن ہم لوگ جو چیز فرض ہے وہ تو کر کے ہی چکنا ہے. عورت کے لیے پردہ وہ تو کر کے ہی چکنا ہے, مرد کے لیے نماز روزہ یہ تو کر کے ہی چکنا ہے. اصل دین اخلاق ہے کہ اس کی کمائی کیا ہے وہ دیکھو, اس کی حلال روزی ہے کیا وہ دیکھو. یہ ہم اور آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارا پسند کا معیار بھی بدل گیا ہے. تو یہ سب چیزیں بدلنے کی وجہ سے جب ہم شادی کر لیتے ہیں تو جو خوشی سکون حاصل ہونا ہے وہ ہم کو نہیں حاصل ہوتی, اس لیے کہ ہم مقصد بدل دیے, ضرورت کے پیچھے پڑ گئے, مقصد ہمارا بدل گیا. تو جو چیز مقصد سے ہٹ جائے گی اس میں انسان کو سکون ملے گا, کامیابی ملے گی کیا؟ نہیں مل سکتی ہے. اس لیے دیکھیے کہ پہلے کی زندگیاں کتنی خوشی, راحت, سکون, آرام کی ہوتی تھی. آج سب کچھ ہے, جو سکون ملنا چاہیے آج انسان گھر کے باہر سکون تلاش کر رہا ہے, دوستوں میں وقت گزار رہا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ یاتی علی الناس زمان, لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو گھر میں سکون نہیں ملے گا, اپنے دوستوں میں, گلیوں میں چلنے پھرنے والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تاکہ سکون ملے. اتنا بھی وقت نہیں رہے گا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں, تو دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے, ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے. تو آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہو اپنی فیملی کے لیے, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہو اپنے ماں باپ کے لیے, لیکن دوستوں کے لیے سب کچھ. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو گواہی دی جائے گی شوہر کے لیے بیوی کی, بیوی کے لیے شوہر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں. تو کون سرٹیفکیٹ دے گا؟ دنیا میں دوست کہتے میرا دوست بہت اچھا ہے, یہ یہیں تک. قیامت کے دن جو سرٹیفکیٹ لی جائے گی شوہر کے لیے بیوی سے اور بیوی کے لیے شوہر سے. گویا ہم دونوں کو ہی دیکھنا ہے, شوہر بیوی کو, کہ ایک دوسرے کو ہم جنت سے روک رہے ہیں یا ہم دونوں مل کے جنت کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے ان کے خلاف سرٹیفکیٹ دی اور انہوں نے ہمارے خلاف سرٹیفکیٹ دیا تو کس کی سرٹیفکیٹ چلے گی اس دن؟ ایک دوسرے کی سرٹیفکیٹ, دوستوں کی نہیں, محلے والوں کی نہیں, رشتہ داروں کی نہیں, دوست احباب کی نہیں, بلکہ شوہر کی سرٹیفکیٹ بیوی کے لیے. اور شوہر لوگ یہ بھی یاد رکھیے بیوی کی سرٹیفکیٹ ہمارے لیے. یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ہم سے بیوی کے لیے پوچھے جائے گی, نہیں, بیوی سے بھی ہمارے بارے میں پوچھی جائے گی. وہ جو سرٹیفکیٹ دیں گی وہی. بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا, نہیں, لٹک جائیں گے بہت سے لوگ, بہت سے عورتیں بھی سپڑ جائیں گے, بہت سے مرد بھی سپڑ جائیں گے. ہے ماحول ویسا بنتا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ پرپس جو مقصد ہے وہ چھوڑ دیے, صرف ضرورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جبکہ نکاح کا مقصد کیا تھا؟ سکون حاصل کرنا, آپس میں مودت, آپس میں رحمت, آپس میں ایک دوسرے کا حقوق, اور جیسے ہم خوشی کی زندگی گزارے ہیں ہم سے جو اولاد ہو وہ بھی یہ خوشی اور رحمت اور سکون والی زندگی گزارے. یہ تھا اصل چیز. تو مختصراً یہ یاد رکھیے کہ نکاح اسلام میں کوئی رسم نہیں ہے, رواج نہیں ہے, بلکہ اسلام میں نکاح عبادت ہے. بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب میں بیان میں کہتا ہوں کہ نکاح عبادت ہے. ارے بھائی نکاح کیسے عبادت ہوگا؟ وہی اس لیے کہ ہم مقصد بھول گئے.
ہم نکاح اس لیے کریں گے کہ میری نگاہ کی حفاظت ہو جائے، ہم نکاح اس لیے کریں گے کہ میں زنا گناہ ان سب چیزوں سے بچ جاؤں، نکاح اس لیے کروں گا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تم نسل اور جنریشن کو بڑھاؤ، میں نکاح اس لیے کروں گا کہ میری وجہ سے ایک عورت کو عزت اور پاک دامنی کی زندگی ملے، میری وجہ سے ایک عورت کو سہارا ملے، اس کی عزت اور آبرو کی زندگی ملے، اس لیے نکاح کروں گا، اپنی مستی اپنی رنگرلیوں کو دکھانے کے لیے نہیں، جسم کی مستی کو نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے ذریعے سے تم دونوں مل کے میری نسل کو آگے بڑھاؤ، میرے انسانوں کی جو ہے کو میں نے جو رشتہ قائم کیا اس رشتے کو آگے بڑھاؤ۔ اس لیے تو انسان جب اس مقصد کو دیکھے گا تو پھر وہ جتنی چیزیں ہیں سلیکشن ولیکشن جتنی چیزیں ہیں وہ سب چھوڑ دے گا، صرف دیکھے گا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کون ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، یا ماں باپ ہو، کبھی کبھی مرد لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیچ میں اڑے آتے ہیں، تو سب کو بھی چاہیے کہ شادی کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرے۔ اسی لیے نکاح میں ہم سنتے تو ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہمارے لیے عبادت ہے، عبادت ہے یا نہیں؟ آپ کا طریقہ ہمارے لیے عبادت ہے، اور فرض نماز آپ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی فرض نہیں ہے، فجر آپ نے پڑھی، ظہر تک کوئی فرض نہیں ہے، لیکن کیا ایک عورت اپنی بیوی کو ظہر کے فجر کے بعد ظہر تک چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو مان لیا کہ آفس چلا گیا شوہر، تو بیوی کہہ سکتی کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں، اس لیے کہ پھر ہمارے پاس شام کو جب آئے گا تبھی شوہر کا حق ہے؟ نہیں، گویا نماز کے لیے تو وقت متعین ہے، دو نمازوں کے بیچ میں کوئی فرض نماز نہیں ہے، لیکن ایک شوہر اپنے بیوی کا حق اور ایک بیوی اپنے شوہر کا حق کسی وقت بھی نہیں بھول سکتی ہے۔ بھول سکتی ہے کیا وہ؟ اگر وہ بھولے گی تو عورت نہیں، شوہر بھولے گا تو وہ شوہر نہیں ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ میں سفر میں ہوں، میرے اوپر اب کوئی بیوی تو گھر میں وہ نہیں دیکھتی ہے، میں جیسا چاہوں زندگی گزاروں، شوہر کرے گا تو کیا وہ نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باقی سب عبادتیں وقت کے ساتھ متعین ہے۔ ظہر کا وقت ہوگا تبھی آپ پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، عشاء کا وقت ہوگا تبھی آپ پڑھیں گے، لیکن میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہمیشہ رہنا ہے۔ بیماری میں فرض نماز بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، سفر میں قصر پڑھنے کا حکم ہے۔ آدمی کہہ سکتا ہے شوہر یا بیوی کہ ہم سفر میں دونوں آدھے آدھے حق ادا کریں گے؟ نہیں، وہاں تو اور بڑھ جائے گا۔ بیمار ہیں، چلو ہم ذرا نماز کم کر لیں گے، نہیں، بیماری میں تو اور حقوق بڑھ جائیں گے۔ تو روزہ تک بیماری میں کہا گیا کہ رمضان کے بعد رکھو، لیکن آج بیوی بیمار ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں آج چھوڑو، کل دوا لیں گے؟ کر سکتے ہیں؟ شوہر بیمار ہے، اچھا ٹھیک ہے جی آج ایڈجسٹ کر لو، کل میں آپ کو دیکھتی ہوں۔ نہیں، اور بڑھ جائے گی ذمہ داری۔ بھلا بتائیے کہ عبادت ہے یا نہیں؟ اور انسان کے اوپر دو حقوق ہیں، کہ اللہ کا جو نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، دوسرا انسانوں کا۔ تو انسانوں کے جتنے حقوق ہیں وہ سب شادی سے شروع ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سا رشتہ بنایا؟ انسان میں سب سے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ شادی اور بیاہ، حضرت آدم اور حوا کی سب سے پہلے شادی ہوئی نا، اس کے بعد ہی پھر اولاد اور ساری چیزیں، پورے رشتے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ کتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن ہم لوگ اس مقدس رشتے کے جو اصل مقصد ہے اس کو بھول گئے، اور جو ضرورتیں ہیں جو ہمیشہ بدلنے والی ہیں، آج جو ضرورت ہے ضروری نہیں کہ 50 سال 25 سال کے بعد وہی ضرورت ہو، آج جو ضرورت ہے کوئی ضروری نہیں کہ آگے چل کے وہی ضرورت ہو، لیکن ہم ضرورتوں کے پیچھے پڑے، یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں۔ تو 3 چیزیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلے کوئی بھی عبادت ہو اس میں اسراف نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے عبادت میں اسراف؟ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک صاحب وضو کر رہے تھے، وضو میں پانی زیادہ خرچ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول وضو کر رہا ہوں، یعنی وہ کیا سمجھے میں نیک کام کر رہا ہوں، میں جتنا بھی پانی خرچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا تم نہر میں وضو کرو گے تو پورا پانی خراب کر دو گے، پورا پانی خالی کر دو گے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں جیسا چاہے اسراف کریں، نہیں،
نکاح یقیناً عبادت ہے، لیکن اس میں اسراف سے بچنا ہے، اور وہ دعوت سب میں بھی ساری چیزیں اسی میں آتی، یہ اسراف میں آئے گی۔ بہت سے لوگ نکاح کے کھانے کو بھی کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، حرام، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ انتظام مت کیجئے، لیکن جو رشتہ دار آپ کے باہر سے آؤں گے، کیا ان کو بھی بولیں گے جاؤ بھائی ہوٹل میں کھا لو؟ دعوت دے کے آپ بلائے تو کہاں کھانا کھائے گا؟ تو اسراف نہیں ہونی چاہیے، ولیمہ ہو جو بھی ہو، ان سب چیزوں سے جو بھی کا عبادت ہو اس میں اسراف۔ دوسری چیز یاد رکھیے، نیت درست ہو، شادی کا مقصد اور نیت کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر رسم و رواج ہے، مقصد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ بیکار چیز ہے۔ اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو انسانوں کو دکھاوے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کے رسم و رواج کے لیے ہم کریں، بلکہ جو بھی آپ کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے، مثال کے طور پر آپ دعوت دے رہے ہیں سب کو، اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں دعوت دوں گا، ان کے گھر جاؤں گا، ان کو بلاؤں گا، میری دوستی بڑھے گی، رشتہ داری بڑھے گی، تو یہ عبادت ہے۔ لیکن اس لیے کہ نہیں دعوت نہیں دی تو کیا سمجھیں گے، تو پھر نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو یہ تین چیزیں یاد رکھ کے کوئی بھی عبادت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ غلطیاں کتنی ہیں، اس میں سے تو ایک بھی آپ نہیں بتائے، تو یہ تو سب کوئی جانتے ہیں کہ یہ سب غلطیاں ہیں، لیکن ان غلطیوں کو صرف بیان میں کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے سننے سے نہیں ہوگا، ورنہ اس کے اوپر بیانات بھی بہت ہو چکے ہیں۔ اصل چیز جب سخت شادی کرنا ہو اپنے یا اپنے اولاد کی، تو اس وقت ان غلطیوں سے بچیں گے تو ہی کمال ہوگا۔ اور یہ ان غلطیوں سے بچیے جو حرام ہو، ان غلطیوں سے بچیے جو غلط قوموں کے رسم رواج ہوں۔ باقی جو چیزیں خوشی کے طور پر کی جائیں، جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے لیکن دوسری قوم کا بھی نہیں ہے یا وہ حرام بھی نہیں ہے، تو ان خوشیوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرکیف میں آخر میں کہوں گا کہ آج ہر عبادت کرنا آسان ہے، سب سے مشکل کام ہے شادی کرنا۔ نہ معلوم کتنے ماں باپ اپنے سینوں پر بچیوں کے لیے کیسے کیسے بوجھ لیے بیٹھے ہیں، محض اسی لیے کہ جہیز جیسی لعنت، اور پھر یہ کہ کچھ بھی نہیں تو فلاں جگہ شادی کیجئے یا اتنے لوگ آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی رمضان کے بعد کا واقعہ ہے، ایک سب کچھ ہو کر دن وغیرہ متعین ہونے کے بعد بھی شادی ٹوٹ گئی، محض اس لیے کہ ان کا تقاضا تھا کہ ہم اتنے لوگوں کو لائیں گے، آپ کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کیا اب تک مسلمان بھوکے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے کہ شادی کے کھانے کے لیے ان کو اتنے شرائط ہے؟ تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں اسراف ہوگا وہ غلط ہے اور وہ غلطی ہے۔ تو شادی میں بھی جو بھی اسراف کے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ مجھے جو توفیق دیا میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے مجھے معاف فرمائے۔ جو کچھ اس میں اچھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ جو اچھی باتیں ہیں اس پر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج سے، خرافات سے، شرکیات سے اور اسراف سے یعنی فضول خرچی سے، ان سب چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو شادی کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں خوشی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، مودت رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے، آخرت میں بھی کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔